السلام علیکم دوستوں، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کافی دنوں سے جنگ جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایئر پاور کے ذریعے لبنان کے مختلف علاقوں میں حملے کر رہا ہے. اس میں بہت نقصان کیا ہے اس نے. لیکن دوسری جانب حزب اللہ بھی اپنی کوشش میں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا بھی ہاتھ لگے اور وہ بھی ان کو نقصان پہنچائے. اور یہ 23-24 گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ لبنان نے پہلے اسرائیل پہ راکٹ سے حملہ کیا، وہ اس لیے کہ جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بزی کرنے کے لیے بڑا سوچ بچار کے یہ حملہ کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 3 ڈرون فائر کیے. اچھا 2 ڈرون جو تھے وہ تو انٹرسیپٹ ہو گئے، مگر ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے آرمی کی جو بیس ہوتی ہے وہاں پہ کینٹین تھی وہاں جا کے سیدھا لگا. اور اس وقت اسرائیلی جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے کینٹین میں کھانا وانا کھا رہے ہوں گے. اس میں 4 اسرائیلی جو ہے نا وہ مر چکے ہیں اور تقریباً 60 سے اوپر زخمی ہوئے ہیں. اور یہ خبر کوئی میں ایسے نہیں، مطلب کہ اسرائیلیوں نے بھی خود بھی ایکسیپٹ کیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان خبروں کو بار بار دکھا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے بار بار دکھانے کی؟ یہ نہیں کہ ان کے 4 بندے مر گئے. جنگ جب ہوتی ہے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اب وہ آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جی، جو ایک میزائل حزب اللہ والے پھینکتے ہیں وہ کتنے کا ہوگا؟ $5,000 $10,000 $20,000 اتنا ہے بس. اس کی کاسٹ اتنی ہے. اس کو روکنے کے لیے جو لاکھوں ڈالرز کا ایک میزائل ہے جو اسرائیل اس کو روکنے کے لیے آگے سے پھینکتا ہے. تو اب انہوں نے حزب اللہ والوں نے اس سسٹم کے ساتھ کھیل کھیل کے وہ سسٹم کو سمجھ چکے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کتنے میزائل فائر ہمارے ہوں گے تو اس آگے سے کتنا فائر کرے گی، اور کتنے علاقے، کتنے اسکوائر میٹر یا اسکوائر جو بھی ہے اس کی کتنی رینج میں یہ اپنے جو ہے نا وہ انٹرسپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب وہ اپنے اٹیک بھی اسی طرح پلان کر رہے ہیں. پہلے حملہ کرتے ہیں راکٹ سے، مطلب کہ ایک ساتھ مطلب 100 200 400 راکٹ فائر کیا، اور جب دیکھا کہ اب یہ سسٹم بیزی ہو چکا ہوگا، اس کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں ڈرون سے. یہ ہے حزب اللہ کی ٹیکنیک. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے ہفتے آج گراؤنڈ انویژن کی کوشش کی تھی اسرائیل نے، اس میں بھی اسرائیل کے بہت سے فوجیوں کو مطلب ہے کہ حزب اللہ والوں نے مار دیا اور کچھ لوگوں کو زخمی بھی کیا اور پکڑ بھی لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے گیم جو اس سے پہلے انہوں نے فلسطین کے ساتھ جو کیا. مطلب ادھر یہ حساب تھا کہ اسرائیل نے سارے فلسطینی علاقوں کو انسرکل کیا ہوا ہے اور کوئی ایکسٹرنل امداد نہیں آ سکتی. مگر ادھر لبنان والی سائڈ میں ہم مطلب حالات مختلف ہیں. ادھر دوسرے ملکوں کی بھی سرحدیں لگتی ہیں لبنان کے ساتھ، اور وہاں سے اسلحے کی سپلائی بھی ہو سکتی ہے اور مین پاور بھی آ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ادھر اگر اسرائیل حملہ کرے گا، اس نے آلریڈی تو خیر کیا ہوا ہے، لیکن گراؤنڈ انویژن اگر ہوگا جب بھی تو اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان ہوگا انشاءاللہ. تو اب کوئی تو ہو جو اس کو روکے. اب کیونکہ اسلامی ملک تو جو ہے وہ تو بالکل لگی ان کو چپ، وہ تو بالکل ہل نہیں رہے. اب لے دے کہ اب ایران ہی رہ گیا ہے، اب ایران ان کی امداد کرے، کیونکہ وہ بھی تو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایران کی ہی تو لڑ رہے ہیں، ان کی اپنی جنگ تو ہے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ امید ہے کہ ایران کچھ اپنے آرمی کے بندے بھی بھیجے، تاکہ کیونکہ دیکھیں آرمی جو ہوتی ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اٹیک کس طرح آرگنائز کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، کس طرح ڈیفینس کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جنگ میں دیکھی جاتی ہیں اور بہت اس کی سوچ بچار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کی یہی خبر ہے میری، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے لیے آئیں گے ایک نئی خبر کے لیے. اور اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.